40 بار سورہ فاتحہ اور آمین کا فیصلہ کن وظیفہ، ایک دن میں مراد پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون وظائف اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون وظائف اسٹوڈیو چینل۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا بڑا ہی مجرب پاورفل وظیفہ لائے ہیں۔ اس کی برکت سے آپ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی مراد حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے کیا کہنے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری قرآن کی برکت سورہ فاتحہ میں رکھی ہے، ساری قرآن کی تاثیر سورہ فاتحہ میں رکھی ہے۔ جو بندہ 40 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس کا سوال پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے معزز خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ اور آمین کا فیصلہ کن جو وظیفہ ہے، یہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جس طرح میں ہر دفعہ یقین کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل آنا چاہیے۔ بغیر یقین کامل کے وظائف جو ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ بندہ لاکھ بار بھی وظیفہ کر لے، اگر اس کے پاس اللہ کی ذات پر یقین کامل نہیں ہے نا، تو وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نا تیز تیز قدم جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اتنا تیز تیز کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں ایک بے وقوف شخص سے پناہ مانگ رہا ہوں اور بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ روح اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ روح پھونکتے ہیں پرندوں پر، جانوروں پر تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، یا انسانوں پر تو مردہ انسان زندہ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں ہی ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کیا وہ نہیں ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو کوڑ کے مرض والوں کو شفا دے دیتے ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ تو پھر فرمایا ایک بے وقوف سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس بے وقوف پر میں نے 1000 بار اسم اعظم پڑھا لیکن اس پہ کوئی اثر نہ کیا۔ اس کی بے وقوفی یہ تھی کہ اس کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں تھا۔ اب اللہ کا نبی اسم اعظم پڑھے تو ایک بے وقوف اس پہ اللہ کی ذات پہ توکل ہی نہ کرے، تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام بھاگیں۔ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بے وقوف ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں کر سکتا، تو اس کا اس وظیفے سے ایک تعلق کیا، قرآن سے تعلق کیا، آیات و بینات سے تعلق کیا؟ پہلی بات اپنے ذہن کے اندر یہ ڈال لیں میرا مالک میرا خالق مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، تنگ ہوں، یقیناً اس میں میری بھلائی ہے۔ اللہ مجھے آزما رہا ہے اور آزماتا انہی کو ہے جو اس کے پسندیدہ ہوں۔ لیکن اب اس آزمائش میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ بھی نہیں کرنا، شکایت بھی نہیں کرنی، اور اسی پریشانی مصیبت میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے یوں یا اللہ میں بندہ ہوں، مجبور ہو گیا ہوں، اب گزارا نہیں ہے، اب میرے مالک میرے مولا اب کوئی اور سہارا نہیں ہے، اب بس کر دے یا اللہ، اب میری بیماری کو شفا میں بدل دے، مولا میری تنگی کو خوشحالی میں بدل دے، یا اللہ میرے تھوڑے رزق کو وافر کر دے، وسعت دے دے، تو یقیناً اللہ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی ساری حاجات بھی قبول فرمائے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ ایک آڈیو کال سماعت کریں۔ السلام علیکم پیر صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، اور بھائی سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ کی بنے آپ چلو؟ ہاں جی الحمدللہ آ گیا چلو۔ کی بنیا جی؟ کچھ بھی نہیں، جڑا تسی وظیفہ دیتا سی وہ پڑھدا رہا تے اللہ کا بڑا کرم ہو گیا تے وظیفہ پڑھدا رہا، نہ انہوں نے کوئی پیسہ لیا، نہ کوئی چکر نہیں، صرف انج ہی رہا کرتا۔ کیا بات ہے، اللہ سونا آسانی پیدا کرے ہو، اور سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ چلو آ کے ملنا ہے انشاءاللہ۔ ضرور انشاءاللہ۔ جی تو معزز خواتین و حضرات دیکھیں، یہ وظیفہ میں نے ایک شخص کو بتایا، کتنا لاچار ہو چکا تھا بیچارہ، گھر کا اکیلا سربراہ ہے، واحد امید ہے کمانے کی، جب پولیس والے اسے بھی لے جائیں، جھوٹا مقدمہ بھی ڈال دیں اور پیسے بھی الٹا ڈیمانڈ کریں، تو پھر جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرتا ہے تو کس طرح اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ صرف میں نے آپ کی ڈھارس بنانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، ورنہ ایسی باتیں الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی پڑی ہیں، میں ایک ایک کی ویڈیو چلاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ ابھی تو ہمیں یوٹیوب پر تقریباً 2.25 ماہ ہوئے ہیں،
اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارا آستانہ ہے، لوگ آتے ہیں یہاں شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی من کی مرادیں پا کے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ سارا فیضان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اس میں ہمارا بھی کمال کوئی نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ احباب اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ کا اور آمین کا فیصلہ کن یہ وظیفہ کرتے ہیں، آپ اپنی دلی مراد پا سکتے ہیں، دلی حاجات پا سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک اور 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہر بار پڑھ کے آمین آپ نے کہنا ہے، ہر بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آمین لازمی کہنا ہے۔ پھر بسم اللہ سے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین کہنا نہ بولیے گا، ایک وظیفے کا راز ہے جو نہیں بتا سکتے۔ بہرحال کیف، پھر آپ نے سارا دن جو آپ کی پریشانی ہے سب سے بڑی، جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی تکلیف ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور آمین 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 کہتے جانا ہے سارا دن۔ اب اس کی ایک ریزن یہ ہے، جب بندہ آمین کہتا ہے نا تو اس کی آمین پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی باجماعت نماز رہ گئی تو انہوں نے 27 بار نماز دہرا لی۔ ایک غیب سے آواز آئی، بھئی 27 بار نماز تو دہرا لی ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھنے پر آمین کہنے پر فرشتے بھی آمین کہتے تھے، اس آمین کا کیا کرے گا؟ تو اس لیے جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں، تکلیفیں راحت میں بدل جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بیماریاں شفا یابی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سارا دن آمین کہنا ہے، اپنے خیالات، اس جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں، آمین 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 کہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دلی مراد پوری ہوگی اور آپ کو سورہ فاتحہ کا فیضان نصیب ہوگا۔ جب آپ درد کے ساتھ کسی درد میں مبتلا ہیں، جیسے وہ میرا بھائی کتنے درد میں تھا، پلے پیسے بھی نہیں ہے، جھوٹا مقدمہ بھی ہو گیا ہے، جیل میں بھی قید و بند میں بھی چلا گیا ہے، اس نے درد کے ساتھ کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے تو اللہ نے اس کی درد کے اندر اس کی آواز سنی ہے، اس کی دعا سنی ہے، اس کی مدد بھی کی ہے۔ اس لیے جب ساری طرف سے رستے بند ہو جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ کہنا ہے، یا مالک مولا، اے یوسف علیہ السلام کو کنواں سے زندہ نکالنے والے مولا، اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالنے والے مولا، اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے مولا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مشکلوں میں گر چکا ہوں، بیماریوں میں گر چکا ہوں، تنگیوں میں آ چکا ہوں، مقروض ہو چکا ہوں، یا اللہ اب میرے بھی نکلنے کے راستے بنا دے۔ تو یقیناً اللہ پاک آپ کے بھی پریشانیوں سے، تنگیوں سے اور تکلیفوں سے اور مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، یقیناً اللہ بنائے گا، لیکن آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے ون وظائف اسٹوڈیو چینل۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔